اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر و اس دن وہ سبق رہ گیا تھا درمیان میں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحان اللہ۔ ماضی مجہول فعل ما لم یسمى فاعلہ بیان ہو رہا تھا، تو ماضی مجہول کیسے بنتی ہے؟ آخر کے ما قبل کو کسرہ اور صرف اول کو ضمہ یا اول ثانی دونوں کو ضمہ یا اول اور ثالث کو ضمہ۔ یہ بیان کرنے کے بعد بیان کیا تھا کہ اگر اجوف ہو تو اس کی ماضی مجہول میں جب وزن بن جائے نا فعلا تو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ نقل حرکت کریں، حذف حرکت کریں، اشمام کریں، خواہ فعلا حقیقی ہو خواہ فعلا حکمی ہو۔ تو قویلا بویا میں 3 صورتیں بن گئیں۔ ایک قبلہ بیات پھر واو ساکن ما قبل مکسور کیلا، ایک حذف حرکت کولا بویا پھر یا ساکن ما قبل مضموم بوا۔ تیسرا اشمام، یہ تو تھا فعلا حقیقی اختویرا ان قویدا، یہ فعلا حکمی ہے۔ تو یہاں بھی یہ 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ نقل حرکت اختویرا سے اختیرا، ان قویدا سے ان قودا، پھر واو یا بن گئی ان قیدا۔ ایک حذف حرکت ان قویدا سے ان قودا تے اختویرا سے اختویرا پھر اختورا۔ تیسرا وہی اشمام ہے، بات سمجھیے۔ اور استخیرات اقویما، چونکہ نہ یہ فعلا حقیقی ہے نہ یہ فعلا حکمی ہے، تو ان میں یہ 3 صورتیں کوئی نہیں ہیں۔ ان میں دوسرا قانون ہے استخیرا میں یا متحرک ما قبل ساکن ہے، اقویما میں بھی واو مکسور ما قبل ساکن ہے، تو حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو استخیرا تے اقویما میں سے اقیما بن گیا۔ سمجھیجئے، لفقد فعلا فیہما، کہ ان دونوں میں فعلا کوئی نہیں ہے۔ کوئی گل سمجھیجئے، یہ جو اجوف ہے نا، اجوف فعلا ماضی مجہول بنی فعلا، اس کا جو مضارع ہے نا، مضارع مجہول، اس کا وہ تو تھا نا بھئی مضارع مجہول ثلاثی مجرد سب کا حرف مضارعت کو ضمہ تے آخر کے ما قبل کو فتح، تو بن گیا یضربو یعلمو، سارے کے جیسے ہو گئے۔ لیکن اگر اجوف ہو نا تو وہاں اور قانون جاری ہوتا ہے۔ مثلا یق والو تے یب یاؤ، تو واو یا متحرک ہیں، مفتوح ما قبل ساکن ہے، فتح نقل کر کے ما قبل کو دیا، واو یا کو الف سے بدلایا۔ سنیں، تو یک والو سے یکالو تو یب یاؤ سے یباؤ، جیسا کہ تو پہچان چکا ہے علم تصریف میں مستقصن پورے طور پر، کہ کوئی نہیں کو کھانے چپئی۔ اور اجوف میں ماضی اس کی قیلا اور بیا اور اشمام کے ساتھ قیلا بویا، اور واو کے ساتھ قولا اور بوا، اور اسی طرح باب اختیرا اور انقیدہ۔ باب کا مطلب ہے فعلا حکمی، باب کا مطلب ہے نہ کہ استخیرا اور اقیما
باوجہ مفقود ہونے فوئلہ کے ان دونوں میں، اور اجوف کے مضارع میں بدلایا جاتا ہے عین کو الف سے، جیسے یقوالو سے، یقالو اور یبیاؤ سے، یباؤ، جیسا کہ پہچان چکا ہے تم علم تصریف میں پورے طور پر۔ استقصا یستقصی کا معنی ہوتا ہے شے کی تہ تک پہنچنا۔ جی، اور اجوف میں ماضی اس کی قیلا اور بیعا، اور اشمام کے ساتھ قیلا اور بیعا، اور وہ کے ساتھ قولا اور بوعا، اور اسی طرح باب اختیرا اور انقیدہ، نہ کہ استخیرا اور اقیمہ، باوجہ مفقود ہونے فعیلا کے ان دونوں میں، اور اس کے مضارع میں اجوف کے یار اجوف کے اور دیکھا تھلے لکھا ہے اے مضارع مجہول اجوف واوی باشد یا یائی لکھے ہے، ساڈے واسطے لکھا ہے نا یار۔ اور جی، اجوف کے مضارع انہاں کول کیڑی سیاہی زیادہ سی بھی تھی مکانی سانے جی۔ جی، اور اجوف کے مضارع میں بدلایا جاتا ہے عین کو الف سے، جیسے یقوالو سے یقالو اور یبیعو سے یباعو، جیسا کہ پہچان لیا ہے تو نے علم تصریف میں مستقسم پورے طور پر، پورے طور پر تو مینوں آ کے میں تینوں آ دیتا ایکو جے ہو گئے۔ جی، اور اجوف میں ماضی اس کی قیلا اور بیع، اور اشمام کے ساتھ قیلا اور بوع، بیع، واو کے ساتھ قولا اور بوع، اور اسی طرح باب اختیرا اور انقیدہ، نہ کہ استغیرا اور اقیمہ، باوجہ قیلا کے ان دونوں میں، اور اجوف کے مضارع میں بدلایا جاتا ہے عین کو الف کے ساتھ، جیسا کہ یقبالو سے یقالو اور یبیعو سے یباعو، جیسا کہ پہچان چکا ہے تو علم تصریف میں پورے طور پر۔ اشر دیکھ 9 نمبر پیچھے تو اشمام طریقہ دسے نے نا بھئی، نہ کہ استخیرہ اقیمہ، مطلب یہ ہے کہ باب افعلا تے استفعلا معتل العین، اس کی جب ماضی مجہول بنے گی افعلا تے استفعلا، وہاں پہ سوائے کسر خالص کے ضمہ اور اشمام دونوں نہیں آ سکتے، صرف نقل حرکت کرنی ہے، اس لیے کہ سبب ضمے کا اور اشمام کا، اور 2 صورتوں اور ثلاثی مجرد میں اور اختیرہ اور انقیدہ میں ضمہ ما قبل حرف علت، ضمہ ما قبل حرف علت تھا، اور اس جگہ میں فوئلہ یعنی ضمہ ما قبل کا مفقود ہے، پس اس جگہ میں ضرور ہے کہ صرف حرکت عین کی نقل کر کے ما قبل کو دیں، جیسا کہ اس در غیر ای مقام است، جیسے یک بولو سے یقول ہوتے، یبیو سے یبی ہوتے، یخوافو سے یخاف ہو، یہاں صرف ایک ہی صورت ہے نقل حرکت، تو یہاں بھی یہی صورت ہے۔ جی، فصل الفعل اما متعد وهو ما يتوقف فهم معناه على متعلق غير الفاعل كضرب، متعلق غیر متعلق غير الفاعل كضرب، اگین واما لازم وهو ما بخلافه كقعد وقام، والمتعلق بس 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 صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کی ایک تقسیم آئی ہے کہ فعل 3 قسم ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، پھر مجہول ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ فعل کی 2 قسمیں، فعل معلوم اور فعل مجہول، فعل معلوم اور فعل مجہول۔ آگے سمجھ۔ اب فعل کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں کہ فعل 2 قسم ہے، فعل متعدی تے فعل لازمی تے یا فعل متعدن تے فعل لازمن۔ کیا کہ جی پہلے ایک تقسیم آئی ہے، پہلے ایک تقسیم آئی ہے فعل کی، فعل 2 قسم ہے، فعل 2 قسم ہے، فعل معلوم اور فعل مجہول۔ سمجھا گی؟ جی، تو دونوں کا طریقہ ماضی کا مضارع کا سب آیا ہے جی۔ اچھا، آپ مصنف علیہ ایک الرحمہ اور تقسیم اور کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں کہ فعل 2 قسم فعل ہے، 2 قسم پر ہے۔ فعل 2 قسم پر ہے، فعل متعدی اور فعل لازمی۔ تعریف
فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے، ایک ہے جملہ پورا ہونا وہ اور چیز ہے، ایک ہے پورے معنی کا سمجھ آنا یہ اور چیز ہے۔ یہ فعل لازمی اور متعدی جملہ پورا ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ معنی پورا سمجھ آنے کے اعتبار سے۔ دھیان کرے جی، جملہ پورا ہو جاتا ہے فعل اور فاعل سے، مبتدا اور خبر سے، بات ختم۔ تو فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ ایک اور شے پر بھی موقوف ہو۔ جی فعل متعدی وہ فعل، یہ اور تعریف ہے نا، پیچھے تو یہ پڑھا ہے نا کہ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہی کا بھی تقاضا کرے، تو یہ دوسری تعریف ہے۔ جی ساریاں ٹھیک نے۔ ہاں، فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ فاعل کا جس کے معنی کا سمجھنا جس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہو موقوف ہو فاعل متعلق پر، متعلق پر، ایسا متعلق جو فاعل کا غیر ہے ایسا متعلق جو فاعل کا غیر ہو تو وہ مفعول بہی ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ جی پھر تعریف کر فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ موقوف ہو اس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہو اس کے معنی کا سمجھنا متعلق پر، متعلق پر، ایسا متعلق کے فاعل جو فاعل کا غیر ہے۔ جو فاعل کا غیر ہے۔ متعلق کس کا ہے؟ یہ تعلق کس سے پکڑنے والا ہے؟ فعل سے، یعنی مفعول بہی، یعنی مفعول بھی۔ تم ہی تعریف کر ایک بار میں نکے وہ فعل ہوتا ہے جو موقوف ہوتا ہے اس معنی اس کا بڑھیا، اس کے معنی کا سمجھنا، فہم و معنی گوگما جاؤ۔ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے واہ ہوا ما یاتا وقفو فہم و معنی ہو۔ فعل متعدی ما وہ فعل ہوتا ہے متوقف ہوتا ہے، سوکھا معنی کرا ہے، موقوف ہوتا ہے، ہو تو واپس ہونا ہے، اس کے معنی کا سمجھنا علی متعلقن ایک متعلق پر، ایسا متعلق جو فاعل کا غیر ہے۔ حد ہوگی یار۔ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ موقوف ہوتا ہے اس کے معنی کا سمجھنا متعلق پر، ایسا متعلق جو فاعل کا غیر ہے۔ پھر تعریف کریں۔ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ موقوف ہوتا ہے اس کے معنی کا سمجھنا متعلق پر، ایسا متعلق کے فعل کا غیر ہے، جو فعل کا غیر ہے۔ کمال جنے تعریف نے بھی ہوندی جی۔ اس کی مثال دی ہے زارابا، کیا؟ ضربہ، تو زارابا زیدن جب کہے نا کہ زید نے مارا، جملہ تو پورا ہو گیا ہے، مسند لے آ گئے، لیکن پورا معنی سمجھ نہیں آیا بھی یہ مار کا تعلق کس سے ہے۔ یہ تو سمجھ آیا کہ واقعہ کہاں سے، صادر کہاں سے ہوئی، صادر وہ زید ہے، واقعہ کس پر ہوئی ہے۔ جب تک وہ نہ آئے گا پورا معنی سمجھ نہیں آئے گا، تو آگے ذکر کرنا پڑے گا۔ ضرب زید امرا، کیا کہ جیسے ضرب زید، ضربا فعل متعدی ہے، ضرب فعل متعدی کیونکہ یہ فاعل کے علاوہ کیونکہ یہ فاعل کے علاوہ ہے، ایک اور علاوہ ہے۔ حد ہو گئی یار۔ کیونکہ یہ فاعل کے علاوہ اب کسی اور چیز کو بھی چاہتا ہے، پڑھیاں نے 50 واری یہ بیماری بھی پیچھے پھیرے نہیں دینے تے پاویں جنہ مرضی رگڑا لگ جائے کھ بھی نہیں بننا، ٹرنا تو تاں پتر جی محنت کرنی ہے تن جی، کہ یہ فاعل کے علاوہ ایک متعلق کو بھی چاہتا ہے، متعلق جار مجرور نہیں، مفعول بہی، کہ ایک متعلق کو بھی چاہتا ہے۔ مثلا ضرب زید ان کا معنی کیا ہے؟ مارا زید نے۔ اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ مار صادر کس سے ہوئی، فعل فاعل پر واقع ہوتا ہے کہ فاعل سے صادر ہوتا ہے؟ یہ بھی کون سے پتہ ہے واقع ہوتا ہے؟ صادر ہوتا ہے۔ ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا بھی فعل سے صادر ہوتا ہے کہ واقع ہوتا ہے جی۔ حالانکہ یہ تعریفاں پیچھے جب مرفوعات دی باس وچ چنگی واری یہ سارا کچھ گزریا، کٹ کے دیکھ لو، تو دس بھی کچھ سمجھ آئی ہے تے جیسا کہ مثال ہے ضربہ، جیسا کہ مثال ہے، جیسا کہ چونکہ چنانچہ کے، مثال ہے ضربہ فعل، ضرب زیدن ضربہ زید، مارا زید نے۔ اس سے یہ تو پتہ چل گیا تو پتہ چل گیا کہ ضرب ضرب زید سے صادر ہوئی ہے، لیکن پورا معنی تب سمجھ آئے گا جب یہ پتہ چلے واقعہ کس پر ہوئی ہے، جب یہ پتہ چلے کہ واقعہ کس پر ہوئی ہے، تو وہ آگے ذکر کرنا ہوگا۔ وہ مفعول بھی ہے کون؟ امرن،
ضرب زید امرن امرن گڑ کے بخاواں تعریف فاعل مفعول دی مرفوعات وچ رہن دے چلو ٹھیک ہے مرضی تیری دوسری قسم ہے فعل کی فعل لازم فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے بخلاف ہی جو متلبس ہے متعدی کے خلاف کے ساتھ کیا کیا ہے فعل لازم فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو متلبس ہے ان بخلاف ہی دی با متلبس ان کے متعلق ہے جی فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو متلبس ہوتا ہے فعل کے خلاف کے ساتھ فعل کے خلاف کیڑا فعل فعل متعدی تو دس نہ پھر یار کچھ پڑھنا ہے پترا ہی تو کام نہیں پڑھنا ہے تو دو لینا تو شام ہو جانی فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو متلبس ہوتا ہے فعل متعدی کے خلاف کے ساتھ پھر تعریف فعل کرنا لازم وہ فعل ہوتا ہے جو متلبس ہوتا ہے ایویں پترا مڈو شروع کریں 10 واری تعریفاں نو پھیرے تو آیا نے بیڑا غرق صرف یہ ہویا ہے بھی قسم پائی جے بھی نہیں پڑھنا بس اور کچھ بھی نہیں ہے گا جی فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو متلبس ہوتا ہے فعل متعدی کے خلاف جی میں تانوں تکلیف ہوندے نا استاد گل کردے مینوں بھی تکلیف ہے کہ میں تانوں سارے نوں برابر پڑھانا وا جی تو پوری تعریف بخلافی کا مطلب یہ ہے کہ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہیں ہوتا فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے غیر پر فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہیں ہوتا ہن تم ہی آخ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے معنی کا سمجھنا اس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہیں ہوتا کسی اور پر موقوف نہیں ہوتا ارشاد فرماؤ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جے علام فام و معنی ہو جس کے معنی کا سمجھنا جس کے معنی کا سمجھنا جس کے معنی کا سمجھنا چاہ سمجھے بھی نا مولی جس کے معنی کا چاہ سمجھنا ساری فاعل کے علاوہ یہ گل کسی اور پر کسی اور پر متعلق نہ ہو اور موقوف نہ ہو باچیا پھر تعریف کر فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہ ہو پھر تعریف کر فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے معنی کا سمجھنا کہ فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہ کسی اور ہاں ہندی مثال دیکھ قعد زید بیٹھا زید قام زید کھڑا ہوا زید یہ معنی سمجھنے کے لیے کسی وہ دوسرے مفعول فی مفعول له وہ اور چیزیں ہیں یعنی مفعول بہی کے بھی معنی سمجھ آئے یہ بس یہ فاعل کے ساتھ یہ قائم ہے صرف ہاں جی جیسے بولو باری جو پڑھی جو پڑھے کھڑا ہوا بیٹھا ہوا زید اور قام زید اور کھڑا ہوا زید ان کا کیا معنی ہے بھائی کوئی شک پہ رہا ہے بھی کوئی اور کو ہوئے تا سمجھ آوے تو نہیں ابا کتھے گھر کھلوتا ہے اگاں پوچھنے دی لوڑ ہے بھی کیڑی شاید کھلوتا ہے ابا کتھے گھر کٹدا پیو کینوں کٹدا پیو ہے فعل اور دیکھ فعل مجعول در متعدی باشد فعل مجعول متعدی میں ہوتا ہے پیچھے پڑھے ہیں کہ کون نہیں پڑھے تو لہٰذا بیان متعدی کا مجعول کے بعد ضروری ہو گیا پتہ چلے وہ متعدی کون ہوتا ہے جس سے مجعول بنتا ہے فعل یا متعدی ہے اور فعل متعدی ما وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے متعلق پر ایسا متعلق جو فاعل کا غیر ہے یہ غیر معرف ہے کہ نکرہ سمجھائے نا سے 8-9 لفظ متوغل فعل بہم جی اور معرفے والا اضافتہ میں معرفے نہیں ہوندے جی تو کی فائدہ جی معرفہ مر گیا اسے جیسے ضربا اور یا لازم اور وہ کون فعل لازم ما وہ فعل ہوتا ہے جو متلبس ہوتا ہے
فعل متعدی کے خلاف کے ساتھ، جیسے قعدہ اور قام۔ فصل فعل یا متعدی ہے، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کا سمجھنا موقوف کو متعلق پر، ایسا متعلق جو فاعل کا غیر ہو، جیسے ضرب، اور یا لازم ہو، اور ہو کی یہ جی ہو کے معنی ہے، فعل دو قسم ہے، یا متعدی یا لازم۔ اور یا لازم، اور فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ متلبس جو متلبس ہوتا ہے متلبس ہوتا ہے فعل متعدی کے خلاف کے ساتھ، فعل متعدی کے خلاف کے ساتھ، جیسے قعدہ اور قام۔ پھر جا متعدی ہے، اور وہ فعل ہوتا ہے کہ موقوف، کہ اس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے متعلق، کہ موقوف کہ ہو، اور موقوف ہوتا ہے نہیں ہو، موقوف ہو، اس کے معنی کا سمجھنا متعلق، اور بات جا پھر پٹھو مانا کر کہ بیماری دی یار کہ ہو جے متھے لگے تمہیں آ کے دیے فعل جا متعدی ہے، ہوتا ہے، فعل جا متعدی ہوتا ہے، اور وہ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے معنی کا سمجھنا موقوف، ہوتا ہے کہ اس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہو متعلق پر، ایسا متعلق جو فاعل کا غیر ہے، جیسا کہ ضربہ، اور یا لازم، اور لازم بلاوی، اور یا لازم، اور لازم نہیں لازم، اور یا لازم، اور وہ فعل لازم وہ ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے، وہ کیا شے ہوتی ہے؟ متلبس ہوتا ہے فعل متعدی کے خلاف کے ساتھ، جیسا کہ قعدہ اور قام۔ چنگی گل ہے یار، میں دل سے کو 2 صفحے پڑھے جانوں۔ اما متعدن، جب مجہول متعدی میں ہوتا ہے، لہذا بیان متعدی کا مجہول کے بیان کے بعد ضروری ہوا، اور وجہ تسمیہ مع تعریف و طریق شناخت اس کا بسہل وجوہ، حاشیہ صفحہ 70 و پنجم گزشت ازاں جا یاد کن، پیچھے ساری گزر کی تعریف کہ کس طرح فعل بنتا ہے۔ ضربہ کے معنی اس کا بغیر مضروب کے پورا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ جب تک مضروب کا پتہ نہ چلے بھی کٹ پئی کنوں ہے، اس وقت تک نہیں آتا۔ اسی طرح اعرض عنہ، اعراض کیا اس نے اس سے، اعراض کیا زید نے عمر سے، رغب زید الی عمر، رغبت کی زید نے عمر کی طرف، کہ اعراض اور رغبت، اعراض بغیر معرض عنہ کس سے اعراض کیا گیا، رغبت جب تک مرغوب الیہ کس کی طرف رغبت کی گئی متصور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جڑے دو نے نا راغب الیہ تے کہ نا اعرض عنہ، یہ ہر دو متعدی با وسائط ہستند۔ ایک ہوتا ہے متعدی بلا واسطہ حرف جر کے واسطے کے بغیر، ایک ہوتا ہے متعدی با واسطہ حرف جر۔ جی والمتعدی قد یکون الی مفعول واحد قد ضرب زید امرا والی، فعل متعدی جو ہے وہ 3 قسم ہے باعتبار مفعول کے، متعدی با یک مفعول، متعدی با 2 مفعول، متعدی با 3 مفعول۔ اے جملے کلیدی مسادر جو خواہ سن میں کسی کام دین کے یاد ہے، تو فعل متعدی کی 3 قسمیں، متعدی با یک مفعول، متعدی با 2 مفعول۔ جو متعدی با 2 مفعول ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک پر اختصار جائز ہے یا ایک پر اختصار جائز نہیں ہے، اس طرح پھر یہ فعل متعدی 4 قسم بن جاتا ہے۔ تو فعل متعدی کبھی متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، کیا فعل متعدی کبھی ایک مفعول، کبھی متعدی ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، پھر فعل متعدی کبھی متعدی ہوتا بیماری ہو جملہ ایک نہیں جتمان دے تو رہ جاندہ جی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، قد یکون ہو ضمیر دے تو کو مرجع ہے کہ کو نہیں ہے گا جی، ہاں۔ اور فعل متعدی کبھی کبھی متعدی ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، تو آخ پائی
मुताद्दी कभी मुताद्दी होता है एक मफूल की तरफ ਫਿਰ ਆਖ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਆਖੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਫਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ। ज़ाराबा ज़ैदुन अमरन, ज़ाराबा एक मफूल को चाहता है, आ जाए तो माना समझ आ गया, मारा जैद ने अमर को, बात पूरी होगी। जैसे ज़ाराबा ज़ैदुन अमरन, ज़ाराबा एक मफूल को चाहता है, क्योंकि जब अमरन जिक्र कर दें तो माना पूरा समझ आ गया, मज़ीद कोई मफूल जोड़ने की ज़रूरत नहीं है ताकि माना समझ आए। और मुताद्दी, और मुताअद्दी कभी होता है, कभी होता है, मुताद्दी मुताअद्दी एक मफूल की तरफ, एक मफूल की तरफ। जैसे ज़ाराबा ज़ैदुन अमरन। और मुताअद्दी कभी मुताअद्दी होता है, कभी होता है यकून पहले भी, कभी होता है मुताअद्दी एक मफूल की तरफ, जैसे ज़ाराबा ज़ैदुन अमरन। और मुताद्दी कभी होता है मुताद्दी एक मफूल की तरफ, जैसा कि ज़ारबा ज़ैदुन अमरन। सबर आशे ते गल है कि वेखो जिन्हों को समझ आउंदी जे नहीं आउंदी ते किताब बंद कर दियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेल लाजमी को फेल मुताद्दी करने के 7 असबाब हैं। क्या क्या? फिर लाज़मी को फिर मुताअद्दी करने के 7 असबाब हैं। नंबर 1 हमज़ा इफ़ाल का। क्या? हमज़ा इफ़ाल का। सुलासी मुजर्रद लाजमी है, उसको बाब इफ़ाल पर ले जाएं तो वो मुताद्दी हो जाएगा। ज़हाबा लाजमी है, इसको अज़हाबा बना दे, ज़हाबा बमाना गया तो अज़हाबा वो ले गया, ये मुतद्दी हो गया। ज़हाब ज़ैदुन ज़ैद गया तो अज़हब तो ज़ैदन मैं ज़ैद को ले गया। या सुलासी मुजर्रद लाजमी है, उसको बाब तफ़ील पर ले जाएं, ऐन की तदीफ़ कर दें तो वो मुतद्दी हो जाएगा। फ़रह ज़ैदुन ज़ैद खुश हुआ तो फ़र्रहा उसने खुश किया। फ़र्रह तो ज़ैदन मैंने ज़ैद को खुश किया, मैंने ज़ैद को खुश किया, खुश किया। वो तफरीह फ़र्रहा जो फ़र्रह हो तफरीह इसी से होता है बे उस्तादों ने शागिर्दों को छुट्टी देकर खुश किया जी। तो फिर चस नहीं सी आती, उन्हें आखिर जी ब्रेक। चलो जी। 2 या सुलासी मुजर्रद जो है वो है लाजमी, तो उसको बा मुफाला पर ले जाएं तो फिर भी वो मुताद्दी हो जाएगा। अलिफ मुफाला। माशा वो चला, माशा ज़ैदुन ज़ैद चला, माशी चलने वाला। बा मुफाला पर ले जाए ना, माशा चलाने वाला। माशे तो ज़ैदन चलाया मैंने ज़ैद को। कितने हो गए? 3। सीन इस्तिफ़ाल के सुलासी मुजर्रद लाजमी है, उसको बाब इस्तिफ़ाल पर ले जाएं, यानी जहाँ जहाँ हैं ये इफ़ाल तफ़ील तो अक्सर हैं, तो बाकी जहाँ जहाँ इस्तेमाल हैं तो वो भी मुताद्दी हो जाता है। जैसे खाराजा ज़ैदुन वो निकला, इस्तखरज तो ज़ैदन मैंने ज़ैद से तलब खुरूज किया, यानी सय्यरतुहु खारिजन मैंने उसको खारिज बना दिया। अच्छा जी। और कभी कभी यूँ होता है कि फ़ेल लाजमी है, उसको नासारा यन सोरों के वज़न पर ले जाएं गलबे के फ़ायदे के वास्ते, तो वो मुताद्दी हो जाता है, वो मुताद्दी हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसा कि कारोमा लाजमी है, कारोमा ज़ैदुन इज़्ज़त वाला हुआ ज़ैद, नासारा के वज़न पर ले जाएं तो बन गया करम तो ज़ैदन इज़्ज़त की मैंने ज़ैद की, तो यूँ भी बनता है। समझिए? तज़मीन। क्या? तज़मीन। तज़मीन जैसे रहबा बमाना वासिआ उसने वुसत दी। तज़मीन ये होती है कि उसका जो अपना माना है वो लाजमी है,
اگر اس کو دوسرے فعل کے معنی میں لے جائیں جو فعل متعدی ہے تو وہ اس کے ہم معنی ہونے کی وجہ سے وہ متعدی ہو. اس کو کہتے ہیں تضمین، شے کو پیٹ میں ڈالنا. یہ مطلب ہے کہ بھی فعل ہے اور وہ ہے لازمی، وہ اس فعل کا ہم معنی بنا دیا جو متعدی ہے تو اس کو کہتے ہیں تضمین. جیسے رحابہ، اس کا اپنا معنی لازمی ہے لیکن بمعنی واسعہ اس نے وسعت دی، اب یہ متعدی ہو گیا جی. اچھا جی، اسقاط حرف جر کی حرف جر، کبھی کبھی فعل لازمی کو متعدی کیا جاتا ہے حرف جر کے واسطہ سے. جی حرف جر کے واسطہ سے. ذہب تو بے زیدن، لے گیا میں زید کو، تو حرف جر کو ساکت کر کے وہی متعدی والا معنی باقی رکھنا، اس کو کہتے ہیں اسقاط حرف جر. تو ذہب تو بے زیدن کو کبھی کبھی ذہب تو زیدن پڑھتے ہیں تو معنی لے گیا میں زید کو، تو یہاں یہ وام ہوتا ہے ذہب لازمی ہے، مفعول بھی کیسے آ گیا. اس کو کہتے ہیں اسقاط حرف جر. کیا اسقاط حرف جر، کہ حرف جر کے واسطہ سے متعدی تھا لیکن حرف جر ساکت کر دیا تو اس کا متعدی ہونا باقی رکھا، اس کو کہتے ہیں اسقاط حرف جر. و متعدی را بنون انفعال. اچھا گل ختم، پورے ہو گئے ساتھ کہ نہیں ہو گئے؟ اچھا جی، اگر متعدی کو لازمی کرنا ہو تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے. اگر متعدی کو لازمی کرنا، سنتے پہن کہ ستے پہن؟ اچھا، تو اس کا طریقہ کہ آپ جس باب کو لازمی بنانا چاہتے ہیں اس کو انفعال پہ لے جائیں تو وہ لازمی ہو جائے گا. جس باب کو لازمی بنانا چاہتے ہیں اس باب کو باب تفاعل پر لے جائیں تو وہ لازمی ہو جائے گا. سمجھ آئی جی؟ متعدی انفعال پہ چلا جائے، متعدی تفاعل پہ چلا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا جی، تفاعل بھی تو تفاعل وہ تو ربائی مزید ہے، وہ بھی ربائی جو ہے لازمی، اس کو متعدی کو لازمی کرنا تو اس کو تفاعل پر لے جاتے ہیں. ہوں اگے پڑھ وَإِلَى مَفْعُولَيْنِ كَأَعْطَى زَيْدٌ أَمْرًا دِرْهَمًا وَيَجُوزُ فِيهِ الْإِقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ مَفْعُولَيْهِ كَأَعْطَيْتُ زَيْدًا أو أعطيت درهما أو أعطيت درهما. باب فعال آتا حمزہ کتیے پھنسدا کیوں پہ ہے؟ بخلاف بس صبر. متعدی کی دوسری قسم ہے کہ فعل متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف. کیا فعل متعدی اور فعل متعدی کی دوسری قسم، فعل متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف. پھر فعل متعدی کی دوسری قسم یہ ہے کہ فعل متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے. اس کی مثال اعطا، یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے. یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے. تو پچھلی کتاب نے پڑھا تھا جیسے باب آتا ہے تو جیسے سمجھایا سی کہ فعال قلوب کے علاوہ جتنے فعل متعدی ہیں دو مفعولوں کی طرف ان سب کو باب آتا ہے تو کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. جتنے بھی افعال متعدی ہیں جتنے بھی افعال متعدی ہیں دو انگلیاں، لیکن ہیں افعال قلوب کے علاوہ جتنے بھی افعال ان کو کہتے ہیں باب آتا ہے. تو اتنے بھی 15 باری پکوائی سی یہ گل. تو دوسری قسم ہے فعل متعدی کی جو متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف، دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے، وہ ہے باب آتا ہے. تو باب آتا ہے تو سے مراد ہے تمام وہ فعل متعدی جو متعدی ہیں دو مفعولوں کی طرف
لیکن افعال قلوب کے علاوہ تو آتا زید امرن، عطا کیا زید نے امر کو، مانا پورا کو نہیں ہویا کہ ہو گئے وہ شاید دسنی پینی بھی کیڑی شے، درہمن، عطا کیا زید نے امر کو درہم، اب مانا پورا ہوا. ہاں جی کیا کیا مثال دیتے ہیں کہ اعطا زید امرن درہمن، درہمن، پوری گل کرنا کہ دیا زید، عطا کیا عطا کیا زید نے امر کو. اب مانا پورا نہیں ہوا جب تک دوسرا مفعول نہیں آئے گا، پورا مفہوم سمجھ نہیں آیا. آیا. اب دوسرا مفعول لائیں گے درہمن، کہ عطا کیا زید نے امر کو درہم. درہم. اس کے متعلق مسئلہ سمجھ، مسئلہ یہ ہے چونکہ یہاں دوسرا مفعول پہلے کا غیر ہوتا ہے، دوسرا مفعول پہلے کا غیر ہوتا ہے، لہٰذا دونوں میں سے ایک کو باقی رکھیں، ایک کو حذف کریں، یہ جائز ہوتا ہے. دونوں میں سے ایک کو باقی، ایک کو حذف اور باقی کو پہلو باقی رکھنا ہے، ایک کو جائز ہوتا ہے، خواہ پہلے کو باقی دوسرے کو حذف یا پہلے کو حذف دوسرے کو باقی، دونوں طرح جائز ہے چونکہ یہاں دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے. جی جیسے اور جیسے دا پترا قانون دس جیسے کیڑی شے ہوئی جی. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں دوسرا مفعول، چونکہ اس میں دوسرا مفعول پہلے کا غیر ہوتا ہے، اس لیے اس میں پہلے کو اس لیے اس باب آتیتوں میں ایک پر اختصار جائز ہے. اس لیے اس باب آتیتوں میں ایک پر اختصار جائز ہے. ایک پر پا زبر را پر، ایک پر اختصار، الف زیر کاف ایک، اختصار ایک پر جائز ہے. جائز ہے. کیا مطلب ہے؟ اول کو رکھیں، اول کو رکھیں، ثانی کو حذف کریں، یا ثانی کو رکھیں اول کو حذف کر دیں. جائز ہے. لہذا آتیت زیدن درہمن، آتا زیدن امرن، درہمن حذف کر دیں. آتا زیدن درہمن امرن حذف کر دیں. وہ بعد متکلم دا سیگا بنایا، آتا بناؤ یا آتا ہے کو گل لے جی. ہاں جی جیسے آتا زیدن امرن، یہ بھی ٹھیک ہے، حذف کر دیں. یہ بھی ٹھیک ہے. آتا زیدن درہمن، یہاں پر امر کو حذف کر دیں، یہ جائز ہے. دونوں طرح جائز ہے. یہ جائز نہیں ہے، دونوں طرح جائز ہے. یہ جائز ہے. تو پہلا غلط سی، کمال ہے یار. اور پچھوں معطوف لے کون ہے؟ والمتعدد قد یکون جو نکل گیا ہے. اعلاد عطف پیچھے الا ہوتے ہوتے عین تو پئی ہے، انے تے نہیں ہو یار تسی. او عین تو کس تے پئی؟ الا تے نہیں پئی، تے اس تے عطف ہویا تو ماں قبل کیڑی عبارت ہے؟ متعدی کریے او سارا نال لاؤ تھے. اور متعدی کبھی ہوتا ہے متعدی دو مفعولوں کی طرف. تھلے کے لکھا ہے کہ ثانی ان کا اول کا غیر ہے، جیسے آتا زید امرن درہمن. اور متعدی کبھی ہوتا ہے متعدی دو مفعولوں کی طرف، جیسے اعطا زید امرن درہمن. اور متعدی کبھی ہوتا ہے متعدی دو مفعولوں کی طرف، جیسے اعطا زید امرن درہمن. اور جائز ہے اس متعدی میں، اور جائز ہے اس متعدی میں اختصار اختصار اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر. اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر. کس کے؟ فعل متعدی کے. برابر ہے کہ اختصار کیا جائے اول پر یا ثانی پر. جیسے آتے تو زیدن یا آتے تو امرن درہمن. درہمن جی. اور جائز ہے اس میں اختصار اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر، جیسے اعطیت زیدن یا اعطیت درہمن. اور جائز ہے اس میں اختصار اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر، جیسے اعطیت زیدن یا اعطیت درہمن. بخلاف باب علمت بس صبر کر. برخلاف باب علمتو کے، برخلاف اگلے صفحے دے ویکھ، پوری فصل آ رہی ہے افعال قلوب کی آ رہی ہے؟
وہ اگوں آدھے پے نے برخلاف باب علم تو کے یعنی برخلاف افعال قلوب کے وہ بھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں چونکہ افعال قلوب مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا خبر جو ہوتے ہیں لفظ دو ہوتے ہیں ان کا مصداق ایک ہوتا ہے مصداق جن دے ہوتے ہو سچے ہوندے نے زیدن قائمن قائمن کون ہے انہاں دوواں نال جڑے دوویں جڑی گل تے سچا آ رہے نے کنے بندے نے کون زید تے افعال قلوب جب داخل ہوتے ہیں جملے اسمیہ پر مبتدا خبر پر تو مبتدا خبر میں دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے کہ عین ہوتا ہے تو افعال قلوب میں باب علم تو سے مراد افعال قلوب اس میں ایک پر اختصار جائز نہیں ہوتا اس میں اب اس کی بات آگے پوری فصل آ رہی ہے ہاں جی کیا کیا جی برخلاف باب علم تو کے کہ اس میں ایک پر اختصار اس میں ایک پر اختصار جائز نہیں ہے ہوتا پھر آخ برخلاف باب علم تو کہ اس میں ایک پر اختصار جائز نہیں پھر آخ برخلاف باب علم تو میں کہ اس میں ایک پر اختصار جائز نہیں ہوتا برخلاف باب علم تو کے فَإِذَا ذُكِرَ فِيهِ حِقُّهُمَا وَجَبَ ذِكْرُ الدوسرا ہاں جی برخلاف باب علم تو کے برخلاف باب علم تو آشیا دیکھ مفعولین لاقتضاء معنی ایاہما اور ہو ثانی ان دو کا یا اول کا غیر یہ ہو گیا باب آتا ہے تو یا ثانی ان کا اول کا غیر نہیں ہوگا یہ ہو گیا باب علم تو امرن فاضلن سمجھی جی تو جو متعدی با دو مفعول ہے یہ دو قسم ہے جو متعدی بدو مفعول ہے یہ دو قسم یا دوسرا پہلے کا غیر ہے یا دوسرا پہلے کا غیر نہیں ہے یا دوسرا پہلے کا غیر ہے یا دوسرا پہلے کا غیر نہیں ہے اور دوسرا مفعول دوسرا پرا نہیں دوسرا مفعول پہلے مفعول دا غیر یہ باب آتا ہے تو ہے غیر نہیں ہے تو یہ افعال قلوب ہیں برخلاف باب علم تو نظر آ رہے کہ جب اس میں ثانی اول کا عین ہے بس باب سچے آنے اس کے براں اس پر اس لیے اختصار ایک پر جائز نہیں ہے مگر حذف ہر دونوں کا اکٹھا درست اور روا ہے سنیں مثل قول کمیت کا از قصیدہ کے اس میں مدح کی ایک گھر والوں کی بے کتاب ام بے ایت سنت ترا حبہم عارن لیا و تحسبو تو تحسبو کے دونوں مفعول حذف کر دیے شاعر نے و تحسبو عارن لیا کہ گمان کرتا ہے تو اس محبت کو آر مجھ پر ہو پہلا تیار دوسرا ہو تیار دو میں حذف کر دیتے تحسبو ہاں جی وإلى صلاة المفاعيل نحو أعلم الله زادا عمرا فاضلا ومنه أرى وأنبأ وكتب وأخبر وخبر وحدث وهذه صبر کر تیسری قسم ہے فعل متعدی کی جو متعدی ہوتا ہے تین مفعولوں کی طرف کیا کہ جی تیسری قسم ہے فعل متعدی کی جو متعدی ہوتا ہے تین مفعولوں کی طرف پھر آخر فعل متعدی کی تیسری قسم ہے وہ فعل متعدی جو متعدی ہوتا ہے تین مفعولوں کی جی میں بھی آخ جملہ آخ دو ترے ورین تیسری قسم فعل متعدی کی تیسری قسم فعل متعدی وہ فعل متعدی ہے جو کہ متعدی ہوتا ہے تین مفعولوں کی طرف پھر آخر اور تیسری قسم فعل متعدی کی وچ کی کتے ٹھوکی نہ پٹھے تھاں تے تیسری قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی ہے جو کہ متعدی ہوتا ہے تین مفعولوں کی طرف ایک جملہ چلے صدقے جاواں
اس کی مثال دی ہے جیسے عالم اللہ زیدن عمرن فاضلن، علم دیا اللہ نے زید کو عمر کے فاضل ہونے کا، تو اس میں زیدن پہلا مفعول، عمرن دوسرا مفعول، فاضلن تیسرا مفعول ہے۔ جیسے جیسے اعلم اللہ زیدن عمرن فاضلا، علم دیا اللہ نے زید، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے زید کو عمر کے فاضل ہونے کا، فاضل یار فاعلن نہیں اج تک بکواس ہے کیا، فاعلن عین زر اے اجے ہن بھی بحث گزری کہ اسم فاعل کا وزن ہے فاعلن فاعلن نہیں۔ عمر کے فاضل ہونے کا۔ اب اس میں زیدن یہ پہلا مفعول ہے اور امرن دوسرا مفعول ہے، فاضلن یہ تیسرا مفعول ہے۔ تیسرا مفعول ہے جی سنی ہوں گل، چلو جی۔ اور عطف کتے پینا ہے؟ علاوہ تے پہلی شے کیڑی ہے؟ والمتعدی کا بھی۔ اور فعل متعدی کبھی ہوتا ہے متعدی تین مفعولوں کی طرف، جیسے عالم اللہ زیدن امرن فاضلن۔ اور فعل متعدی کبھی ہوتا ہے متعدی تین مفعولوں کی طرف، جیسے اعلم اللہ زیدن امرا فاضلا۔ ایک عالم آ گئے تو بابا جی فرماتے ہیں پتر کچھ اور بھی ہیں ساتھ جوڑ لیں، ارا، انبأ، نبأ، اخبر، خبر، حدث، نبأ، خبر، حدث تفعیل ہیں، اخبر، انبأ تے ارا تے عالم یہ سارے افعال ہیں، کچھ افعال کچھ تفعیل، سمجھیجے۔ تو وہ قانون بھی سمجھ لیں، اگر ثلاثی مجرد متعدی بیک مفعول ہو تو جب اس کو باب افعال تفعیل پر لے جائیں گے متعدی بدو مفعول ہو، اور اگر ثلاثی مجرد متعدی بدو مفعول ہے تو اس کو افعال تفعیل پر لے جائیں گے تو متعدی با سے مفعول ہو جائے گا۔ ہاں جی، اور اسی سے ہے، اور اسی سے ہے یعنی عالموں کے قبیلے سے بھی تین مفعولوں کی طرف جو متعدی ہوتے ہیں، ارا، یہ سیگے نہیں مراد انہاں دا پورا پورا باب، ارا اصل کی سی ار آیا ارا، اور انبا اور انبا اور نبا اور اخبار اور خبر اور خبر اور حدث۔ جی، اور اسی سے ہے ارا اور انبا اور نبا اور اخبار اور خبر اور حدث۔ اور اسی سے ہے ارا اور انبا اور نبا اور اخبر اور خبر اور حدث۔ وهذه السبعة مفعولها الاول، تہا نال جوڑ دے، مفعولها الاول مع الاخيرين، اور رینا نہیں بلا بھی دو نہیں، كمفعولي آتيت، لے لم زبریہ لے تسنیہ ہے، نون ڈر گئے سب، مفعولي آتيت في جواز الاقتصار على احدهما، تقول اعلم الله زادا۔ بس صبر کر۔ یہ جو 7 افعال آئے ہیں بعض نسخوں میں 6 لکھے ہیں، 7 کی جگہ وہ صاحب ہے، بڑھ گن کا کنے نے عالم، اعلم، ارا، انبا، نبا، اخبر، خبر، حدث۔ کنے نے، چلو پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ جو 7 فعل ہیں نا، 7 فعل، ان کے کل ہیں 3 مفعول، ان کا جو پہلا مفعول ہے نا، ان کا وہ دوسرے 2 کا غیر ہے، دوسرے 2 پہلے کا غیر ہے، ان کا جو پہلا مفعول ہے وہ آخری 2 کا غیر ہے، اور آخری 2 آخری 2 پہلے کا غیر ہے۔ ان کا جو پہلا مفعول ہے یہ آخری 2 کا غیر ہے، اور جو آخری 2 ہیں وہ پہلے کا غیر ہے۔ یہ مطلب ہے کہ باب آتا ہے تو کی طرح، جس طرح میں آتا ہے تو میں پہلا دوسرے کا، دوسرا پہلے کا، اسی طرح یہ جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہے نا، ان میں پہلا مفعول دوسرے 2 کا اور دوسرے 2، پہلے کا غیر ہے۔ چونکہ اس طرح ہے تو لہٰذا یہاں
ان جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہیں ان میں بھی باب آتیت والا قانون جاری. آپ کی مرضی اول مفعول کو رکھیں، دو اگلے دو کو حذف کر دیں. آپ کی مرضی اول کو حذف کر دے اگلے دو کو باقی رکھیں، یہ دونوں طرح جائز ہے. کیا کیا جی؟ یہ جو سات چونکہ ان کا جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہیں جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہیں، مونگ پھلی ہے لینی. تین مفعولوں کی طرف متعدی ہیں جو ان کا حکم آتیتو کی طرح ہے. یعنی پہلا مفعول چونکہ غیر ہے پہلا مفعول چونکہ آخر دو کا غیر ہے، لہذا اس پہلے کو رکھیں، لہذا اس پہلے کو رکھیں اور دوسرے دو کو حذف کریں یا یا آپ سے پہلے کو حذف کریں، دوسرے دو کو باقی رکھیں. او بے خدروم عالم اللہ زیدن عمرن فاضلن میں ایک دہ پوری ترکیب ہو گئی. عالم اللہ زیدن یہ بھی جائز ہے. عالم اللہ عمرن فاضلن یہ بھی تین طرح ہو گیا. 10 کا بڑا تین طرح کیڑا ہو گیا؟ مثال عالم اللہ زیدن عمرن فاضلن میں اے سارا موجود ہے. ایک عالم اللہ زیدن جائز ہے دو اور عالم اللہ عمرن فاضلن یہ جائز ہے، یہ بھی یہ بھی جائز ہے. یہ جائز ہے نہیں یہ بھی جائز ہے. او پوڑی دھیان کر بلا تھی بھی ہن مانا کر. اور یہ سات ان کا پہلا مفعول اخیرین کے ساتھ جیسے دو مفعول آتیتوں کے کس چیز میں؟ اختصار کے جواز میں، ان دو میں سے ایک پر. ان دو سے مراد بھی ایک پاسے ایک تے دوجے دو کٹھے جفی پا کے ایک ہو گئے نیو تے ایتھے بھی اختصار جائز ہے جویں باب آتا ہے تو وچ جائز ہے. کہ تم عالم اللہ زیدن ایک مثال ہے، دوجی بھی بنا سکتے ہیں. کی عالم اللہ عمرن فاضلن ہاں منع کر. مفعول اول ان کا اخیرین کے ساتھ جیسا کہ دو مفعول آتیتو کے اختصار کے جواز میں ان دونوں میں سے ایک پر کہیں تو عالم اللہ زیدن. اور یہ ساتھ ان کے اول مفعول اخیرین کے ساتھ جیسا کہ دو مفعول اعطیتو کے اختصار کے جواز میں ان دو میں سے ایک پر کہتوں اعلم اللہ زیدن. اگے جی والثانی مع الثالث كمفعولي علمت في عدم جواز الاقتصار على احدهما فلا ولا تقول اعلمت زيدا خير الناس بل تقول اعلمت زيدا عمرا خير الناس. وہ افعال جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہیں یہ سات، ان کا دوسرا اور تیسرا مفعول یہ اسی طرح ہے جس طرح باب علمتو کے دو مفعول ہیں. یعنی تیسرا دوسرے کا عین ہے غیر نہیں ہے. تیسرا مفعول دوسرے کا یار تیسرا مفعول دوسرے کا عین ہے غیر یعنی وہ مبتدا خبر ہے مصداقاً ایک ہے. جب مصداقاً ایک ہے تو لہٰذا ان میں سے ایک کو حذف کریں ایک کو رکھیں. جس طرح باب علمتو میں جائز نہیں یہاں بھی جائز نہیں. جس طرح جائز نہیں ہے جی اب وہ وہی ساتھ چل رہے ہیں جو تین کی طرف تین مفعولوں کی طرف متعدی ہیں. تین مفعولوں کی طرف متعدی ان کا دوسرا مفعول اور تیسرا مفعول اور تیسرا مفعول یہ اسی طرح ہیں جس طرح باب علمتو کے دو مفعول ہیں. یعنی تیسرا جس طرح باب علمتو میں دوسرا پہلے کا کیا ہے عین ہے، اسی طرح یہاں تیسرا جب عین ہے تو لہذا اب ان میں دو میں سے ایک کو دوسرے تیسرے میں سے ایک کو حذف کریں اور ایک کو یہ جائز ہے. جس طرح باب علمتو میں جائز نہیں ہے. غور کرو تو ہوں تو تمہیں سمجھ آؤں پی جو ہوئے تو ہوں سمجھ آؤں پی بڑی بلے بلے بلے. عالم تو زیدن عمرن خیر الناس کی جنوایا میں نے زید کو امر کے خیر الناس ہونا کہ زید سے
ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਈ। ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਮਰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜ਼ੈਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ੈਦ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੈਸੇ जैसे अअलमतु ज़ैदन अमरन खैरन नासी, हाँ जनवाया मैंने जैद को अमर के खैरुन्नास में, अमर के खैरुन्नास होना का। अब इसमें अमरन खैरन्नास इक्को शैब है कौन, अमरन खैरुन्नास, लिहाजा अमरन को बाकी रखें खैरन्नास को हज़फ करें, ये भी जायज़ नहीं है। या अमरन को हज़फ करें और खैरुन्नास को बाकी रखें, ये भी जायज़ नहीं है। आलम अल्लाह आलम तो जैदन अमरन, ये भी जायज़ नहीं है। आलम तो जैदन खैरन्नास, ये भी जायज़ नहीं है। दोनों जिक्र करेंगे या दोनों हज़फ करेंगे, दोनों जिक्र करेंगे। समझी गल। और सानी सालिस के साथ जैसे दो मफूल अलिम तो के, चलो जी, इख्तिसार के अदमे जवाज में दो में से एक पर, बे दो में से एक पर इख्तिसार जायज़ नहीं, समझिया। तो ये बाब अलिम तो की तरह इसका दूसरा सानी तीसरे के साथ अलिम तो के दो मफूलों की तरह हैं कि दो में से एक का हज़फ जायज़ नहीं, दोनों को बाकी रखें। या जैसे ना पस ना कह तू आलम तो ज़ैदन खैरन्नास से, बल्कि कह तू आलम तो ज़ैदन अमरन खैरन्नास से। जी और सानी सालिस के साथ जैसा कि जैसे दो मफऊल अलिमतु के इख्तिसार के अदमे जवाज में दो मफऊलों के एक पर में से एक पर, बस ना कहे तू आलम तू ज़ैदन खैरन नासी, बल्कि कहे तू आलम तू ज़ैदन अमरन खैरन नासी। और जी। सानी सालिस के साथ जैसे दो मफऊल अलिमतु के इख्तिसार के अदम जवाज में दो में से एक पर, बस ना कह तू आलम तू ज़ैदन खैरन नासी, बल्कि कह तू आलम तू ज़ैदन अमरन खैरन नासी। आशिया देख वाइला सलासतिन, यानी फ़ेल जिस वक़्त मुतादी बजानिब से मफ़ूल होता है कि अव्वल उनका मुगायर दो अखीरा का होता है, क्योंकि हमल अव्वल का दो अखीरा पर होवा के साथ जायज़ नहीं है। होवा का मतलब है भी ए ओ है, ओ ए वे कि ए भी जायज़ नहीं होता जी। पिछे गुजरे काल कोल वे तो मैं तो आ जाएगा मेरे हाथ च भी, मतलब है मुब्तदा खबर जिसले दोवें मिसदाकन एक होण ते इन्हां आख सकीदा है ए ओ है ते ओ ए वे, इन्हूं आंदे ने बई हमल बा होवा। अच्छा जी, क्योंकि जिस वक़्त सुनो हुण आलम तो ज़ैदन अमरन मुनतलिकन, जनवाया मैंने ज़ैद को अमर का मुनतलिक होना। हुण ए जिहड़ा है गोई कह तू खबर देना है ज़ैद से अमर को, बसबब मुबायनत हर दो के सही ना होगा कि। और इसी तरह खबर देना ज़ैद से भी दोवां नूं ज़ैद दी खबर बना, ज़ैद नूं बना मुब्तदा, ज़ैदुन मुब्तदा ते अमरुन मुनतालिकुन खबर बन सकता है? माना ही नहीं जुड़ता ना, मुब्तदा खबर वास्ते को माना तो बनना है कि नहीं। अब्बा मज है ठीक है, जोड़ ही नहीं जुड़ता, हुण समझ आई। अच्छा जी, और इसी तरह अकेले ज़ैद पर मुनतालिकन का हमल करें, ज़ैदुन मुनतालिकुन, जे ज़ैद मुनतलिक हुंदा फिर तो जायज़ सी, पर इत्थे ज़ैद दा मुनतलिक होना नहीं मुराद, इत्थे अमर दा मुनतलिक होना ज़ैद नूं दसना मकसूद है जी। अच्छा जी, व मिन हो
اے از قسم علامہ ارا وغیرہ ہیں، سمجھیا؟ یعنی وہ چیز کہ ان سے بالوضع مثل علامہ کے نہیں ہیں، لیکن بسبب استلزام ان کے علامہ کے معنی کو مثل علامہ کے بنا دیا کہ وہ کچھ جو ہے نا وہ تفعیل پر چلے گئے، کچھ افعال پر چلے گئے، تو وہ سارے متعدی بس سے مفعول ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پس یہاں از افعال نیستند کہ حفظہ اور تضعیف سے پہلے متعدی دو مفعول تھے، علم تو تھا، یہ نہیں تھے۔ تضعیف اور حمزے کے بعد متعدی بس سے مفعول ہو گئے۔ باقی اس کلام میں سیب بہ کیا کروڑا ہے انہوں تسی چھڈو اور جتھے آخر تھے، لیکن بجانب یک مفعول متعدی بے نفس ہی ہوتے ہیں، بجانب دیگر بواسطہ اگر یہ ہوں، جیسے حرف جر انبئہم باسمائہم نبئونی بعلم، یہ حرف جر کے ساتھ بھی ہیں۔ فلا تقولو بالاختصار، نظر آ رہے علی الثالث سے، یعنی بغیر ذکر ثانی کے، بالاختصار علی الثالث سے بغیر ذکر ثانی کے، اور اسی طرح عالم تو زیدن امرن بالاختصار علی الثانی بغیر ذکر ثالث کے، یہ دونوں ٹھیک اگر ٹور فصل افعال القلوب علمت وظننت وحسبت وقلت ورأيت ووجدت وزعمت، بسم اللہ الرحمن وهي افعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على المفعولية نحو۔ نحو علمت زادا عالما۔ اچھا جی، اس فصل میں افعال قلوب کی بات شروع ہے، اس فصل میں افعال قلوب کی بات شروع ہے۔ افعال قلوب ہیں علمت، ظننت، حسبت، خلت، رأیت، وجدت، زعمت۔ کیا کہ افعال قلوب کون ہیں؟ افعال قلوب علمت وظننت حسبت خلت رأيت وجدت زعمت۔ پھر آخر افعال قلوب علمت ظننت حسبت خلت رأيت وجدت زعمت ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ سنیں، یہ جو 7 ہیں یہ افعال مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں۔ کس پر؟ تو مبتدا خبر دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے۔ یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ خبر پر داخل ہو کر دونوں کو نصب دے کر اپنے مفعول بنا لیتے ہیں۔ جی افعال قلوب 7 ہیں۔ یہ داخل یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ان پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر دونوں کو نصب دیتے ہیں اور اپنا مفعول اپنے مفعول بنا لیتے ہیں۔ پھر آخر سا کے سکدہ پہ وقت باٹور بھی گئے ہیں جی، افعال قلوب داخل ہوتے ہیں، نابغہ اثر ہونا شروع ہو گئے ہیں جی افعال جی قلوب داخل ہوتے ہیں کیا مبتدا نابغہ اثر اور داخل ہو کر دونوں کو نصب دیتے ہیں اور اپنے مفعول بنا لیتے ہیں۔ جی منع کرے صدا، جیسے علم تو زیدن عالمن میں اصل میں ہے زید عالم، زید عالم ہے، منطقی کا معنی کرتے، علم کا ثبوت ہے زید کے لیے۔ علم تو زیدن، جب اس پر علم تو آ گیا تو دونوں کو نصب دی، زید کو بھی اور عالم کو نصب دینے کے بعد اب یہ کیا بن گیا؟ زید مفعول اول عالمن، لیکن مصداقن ہے تو ایک ہی، جب ایک ہے تو اب دونوں میں سے ایک کو حذف جائز ہے، یا دونوں کا حذف ہے یا دونوں کا ذکر ہے، یا دونوں کا حذف یا دونوں کا فصل افعال قلوب علمت اور ظننت اور حسبت اور خلت اور رأیت اور وجدت اور زعمت ہیں۔ ان میں پہلے 3 یقین کے لیے ہیں، دوسرے 3 شک کے لیے ہیں۔ دوسرے 3 شک دا کی معنی ہے؟ موشی طرح شک کٹے گا جی۔ اور زام تو یہ ہے، یہ دونوں کبھی کبھی یقین کے لیے آتا ہے، کبھی شک کے لیے آتا ہے جی۔ اور یہ من کرنا افعال قلوب علمت اور ظننت اور حسبت اور خلت اور رأیت اور وجدت اور زعمت ہیں۔ طلبہ نے کیا اصل افعال قلوب علمت اور ظننت اور حسبت اور خلت اور رأیت اور وجدت اور زعمت ہیں۔
اور یہ افعال داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، پس نصب دیتے ہیں دونوں کو مفعولیت پر، نصب دے کے تو مفعول بنا لیتے ہیں جی جی، جیسے علمت زیدن عالمن جی۔ اور یہ افعال داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، بس نصب دیتے ہیں ان دونوں کو مفعولیت پر، جیسے علمت زیدن عالمن جی۔ یہ افعال داخل ہوتے ہیں، کیڑے افعال آ جڑے افعال پڑھے نہیں افعال قلوب جن دا نام ہے جی۔ اور یہ افعال داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، پس نصب دیتے ہیں دونوں کو مفعولیت پر، جیسے علمت زیدن عالمن۔ اتنے لکھی افعال قلوب اے سباتن، اے یہ افعال قلوب 7 بحثر استقرائی ہے، عقلی نہیں ہے۔ استقرائی بھی لبے تے اینے کو لبے ہو سکتا پہاڑی دے پرلے پاسے دو تے مالٹے شالٹے کھان گئے ہوں، 2 طالب علم گم گئے ہوں شام دے ٹائم تے وہ دینے پارک شارک پھرن چلے گئے ہوں، تاں واسطے استقرائی بھی جائے اینے کو نہیں تو عقلی ہے، عقلی نہیں ہے اثر، یہ استقرائی ہے۔ ورنہ عرف تو میں نے پہچانا، اعتقاد تو میں نے اعتقاد کیا، ارد تو میں نے ارادہ کیا، بھی افعال قلوب سے ہے، کیونکہ پہچاننا تے عقیدہ تے ارادہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ بولو افعال قلوب ہونے جنہیں وجہ اینا زہر نو دخل نہ ہوئے، صرف دل نو تعلق ہوئے، انہوں آدھے افعال قلوب تے عقیدہ کتے ہوندہ کان نال مرکی پائی ہوندی، ارادہ کتے نک نال تے پہچاننا بھلا تھی وے، یہ بھی افعال قلوب ہیں۔ اور متعدی بدو مفعول مستعمل ہیں، لیکن احکام افعال قلوب کے ان میں جاری نہیں ہوتے چونکہ ان کے اپنے احکام ہیں۔ سنیں اچھا جی، نام رکھنا ان کا افعال قلوب یہاں یہ کہ یہ اپنے صدور میں جوارے کے اور اعضاء ظہری کے محتاج نہیں، جوارے ہاتھ پیرو ان کے یہ محتاج، بلکہ قوائے باطنی کفایت کرتی ہیں جی، اندر نال سمجھ آ جاندے نے، اس لیے کہ بعض ان میں سے شک کے واسطے ہیں، بعض یقین کے واسطے ہیں، اور شک اور یقین یہ دونوں دل دے فعل نے۔ اچھا جی، اساں دے پیچھے زن پڑھیا تساں ہن سانوں شک پا دیتا ہے، ازیں جاست کے ایاں افعال شک و یقین کا نام افعال شک و یقین ہے، افعال اور زن و یقین میں، لیکن افعال شک و یقین نام رکھتے ہیں۔ بابا جی گل رولے چ پی گئی، کہتے ہیں پتر شک کٹ دیں، شک لغت میں یقین کے خلاف کو کہتے ہیں، شک جیڑا 100% تو تھلے 99 لغت چنوں بھی شک آندے نے مولوی جی، لغت چ مینوں تکی جڑے نے انہاں دا شک ہو رہے، کیونکہ انہوں شک جو پہ گئے، جس کی دونوں جانبیں برابر ہوں وہ شک، جہاں ایک جانب راجے ایک مرجو تو راجے زن مرجو وہم، پھر راجے اتنی راجے کہ مرجو ختم ہو جائے تو رے یہ راجے یقین۔ سنی اے اوتھے جڑا نکی کا ان کے ہاں جو ہے نا شک لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ یقین کے خلاف کو۔ وآن کے گفتہ کہ گویاز شک زن ارادہ کردہ، ورنہ کوئی بھی فعل ان میں سے شک کا معنی نہیں دیتا جو کہ تساوی طرف ہے عبارت ہے۔ آندے نے اے لغت نو منطقیاں دے اصطلاح نال خلط ملط کر دیتا ہے، جنہیں معنی کیتا ہے ہر ایک دی اپنی اپنی گل پئی، اس تقریب پڑھن والے تو گل سننی انہاں دی بھئی جے کر شک بمعنی مولوی جی یقین سے نیچے ہو تو یہ زن کو شامل ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں بس اے مطلب ہے جی۔ اگے جی وعلم سنیں ہی او علم تو۔ اچھا جی، غرض ان افعال کی تعبیر سے ماضی کے سیغے کے ساتھ خبر دینا بلفظ ماضی خاص نہیں ہے۔ سوال ہے جی ایسا نحمیر پڑھی، شمہ پڑھی، ایسا شرح متعامل پڑھی، دہت ناب کافیے وچ بھی ہے مثالاں، یہ بھی واحد متقع ہے، یہ جڑے ماضی نے یہ افعال قلوب انہاں دا مضارع تے انہاں دا امر تے نہ یوں نہیں افعال قلوب۔ وہ کہندے نے بزرگوں ناراض کیوں ہوندے ہو، صرف سیغے دسے نے، مراد پورا پورا باب ہے،
ਮੁਰਾਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਕਲਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗਾ ਜੀ ਆਲਿਮਾ ਤੇ ਜ਼ੰਨਾ ਤੇ ਹਾਸਿਬਾ ਤੇ ਖਲਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਅਫਾਲੇ ਕੁਲੂਬ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਕਲਮ ਨਾਲ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ जानता हूँ मुझे पता है। समझ आइए, ये दसने वास्ते भी दूजा होता है मैंने फाना ठोकी रखे करामता जहर पे करो, आपके चेहरे से महसूस होता है कि आपके अंदर खून है। आपका जो मुंह हल रहा है इससे पता चलता आपके अंदर जान है। तो मैंने अंदर की खबर दे दी जी मौली किन्ने मौली फजील ने जी, दिल दी गल्लां दस दिंदा जी बाहरों वेख के। चलो जी समझी गल, अगे चल 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 शाबा। बाकी वो खिल तो है ना, कौन वो आंदे ने ये खैलूलत बाब आलिम असल है खजिल तो बकसरे या तो खाइल जी। फिर के कीता कि बाद सलबे हरकत खा ते फिर इसका कसरा नकल करके किन्नू दिता खान खील तो इल्तकाए सा के नैन हो गया तो यहाँ नस गए तो की बन गया इंज बने ही खिल तो वालम बस अफ़ाले कुलूब जो है इनके लिए कुछ ख़वास हैं जो बाकी फ़ेलों के लिए नहीं है। एक मसला वही है जो अभी पढ़ा है बेखिलाफ बाब अलम, तो वही है। एक मसला तो ये है कि इनके लिए जो ख़वास उनमें से एक ख़ास ये है कि इसके दो मफूल, चूँकि दूसरा पहले का ऐन होता है गैर नहीं होता, लिहाजा रखने ने ते दो में रखो, जे वापस करने ने ते दो में पीस करो। एक बार इख्तिसार जायज़ नहीं है, निताली रख लो तो प्लेट वापस करो, इंज नहीं हो सकता। हाँ जी क्या क्या जी कि इनके लिए मिनहा आउंदे पे नहीं 3 4 5 के लिए कुछ ख़वास हैं, उनमें से एक ये है कि यानी कुछ मसले इनके जो सिर्फ इनके ख़ास हैं बाकी फेलों के नहीं हैं। उनमें से पहला मसला ये है कि इनके दो मफूलों में से एक पर इख्तिसार जायज़ नहीं, एक को रखें एक को हज़फ करें, ये जायज़ रखना है तो हज़फ करना है तो बरखिलाफ हूँ उत्थे बरखिलाफ नूं करना, बरखिलाफ आता है तो उसमें एक पर क्योंकि वो दूसरा पहले का, यहाँ दूसरा पहले का, लिहाजा अलिम तो ज़ैदन फाज़िलन में अलिम तो ज़ैदन या अलिम तो फाज़िलन जायज़ नहीं, या अलिम तो फाज़िलन पूरा तो या पूरे नूं घर भेजो। और जान इस बात को कि इन अफ़ाल के लिए ख़वास हैं। मोशियां दा साडी भी सुनाओ जी, आंदे ने जेड़ा ख़वास है ना, ख़वास से सो फ़वाइलो जिमें ज़वार बो वो खुजार बतुन की जमा, तो ये ख़ासतुन की जमा है। बमाना वो अमर जो कि मुख्तस बआशय बाशद व दरदीगरे याफ्ता नशवद। खासा तो शय का खासा वो होता है जो शय में पाया जाए, शय के गैर में ना पाया जाए। इस वास्ते जेडे सरकार के खसाइस हैं, सरकार के उनसे मसाइल मुस्तंबत नहीं हो सकते क्योंकि वो सरकार के खासे हैं जी। इस वास्ते फिका च पढ़ते भी हो तो वो पढ़ो कितनी बार कि ये सरकार का खास है, इस पर मसला मुस्तंबत नहीं हो सकता, इस पर दूसरों को क्यास नहीं किया जा सकता। चलो जी, और जब कि ख़वास हैं जल मिनहा बाज़ उनमें से ये कि ना इख्तिसार किया जाए इनके दो मफूलों में से एक पर बरखिलाफ बाब आता है तो के बस ना कह तू अलिम तो ज़ैदन जी, और तो लिखिए ना कह तू अलिम तो फाज़िलन, भाई पहले तो इख्तिसार सानी तो इख्तिसार दो में जायज़ नहीं। शाबा जी। और जान तू ये बात के इन अफ़ाल के लिए ख़वास हैं, उनमें से बाज़ उनमें से ये कि नाम इख्तिसार किया जाए इनके दो मफ़ूलों में से एक बार बरखिलाफ बाब आलिम आती तू के बस ना कह तू अलिम तू ज़ैदन। चलो जी शाबा।
من کر اور جہاں تو یہ کہ ان افعال کے لیے خواص ہیں، بعض ان میں سے یہ کہ نہ اختصار کیا جائے ان کے دو مفعولوں میں سے ایک پر برخلاف باب اعطیت کے، پس نہ کہ تو علم تو زیدن، اس طرح نہ کہ تو علم تو فاضلن بھی جائز نہیں. چل